ایسا ملے انتخاب کرتے ہوئے اگر انتخاب کسی یزیدی کا کرے تو قول و فعل میں تضاد بڑھتا ہے. پھر روڈیں بنوانے کے لیے ان کے گریبان نہ پکڑے, پھر آپ گلیاں بنوانے کے لیے ان کے گریبان نہ پکڑے, پھر آپ سکول بنوانے کے لیے ان کے گریبان نہ پکڑے, اپنے گریبان میں جھانک کے رب سے دعا مانگی تھی حضرت عمر جیسا عطا فرما. پھر رب نے محبت فرمائی, رب نے شفقت و مہربانی فرمائی کہ اللہ نے ہمارے پاس علامہ خادم حسین رضوی جیسا جریر اور دلیر لیڈر بھیجا, اور اتنا دلیر بھیجا. اس نے کہا گاڑی پہ ہو گئی فائرنگ, میں نے ٹانگیں باہر نکال دی. ساتھ بیٹھے دوستوں نے کہا کہ بابا جی ٹانگیں اندر کریں, وہ مار دیں گے. تو میں نے کہا یار یہ گردن حضور کے نام پہ ہی تو رکھی ہوئی, حضور کی عزت پہ ہی تو رکھی ہوئی ہے. اتنا دلیر لیڈر دیا, اتنا دلیر. انہوں نے کہا فیض آباد بیٹھا تھا, رات کا 2 بجے کا ٹائم ہے, دروازہ کھلا گاڑی کا اور بند ہوا بڑے زور کے ساتھ. آنکھ کھلی, میں نے دیکھا کہ بچہ آیا ہے. میں نے کہا صاحب کیا ہے؟ اس نے کہا ابا فورسز لگ گئی ہیں, ہر طرف سے گھیرے جا چکے ہیں, بتاؤ جان دینے آئے ہو؟ میں نے بیٹے کو کہا بیٹا ساری قوم کو کہہ کے آیا ہوں, تم فقط قدم بڑھاؤ, ہم نے گردن آقا کے نام پہ بڑھائی ہوئی تو گردن بڑھائی. اتنا دلیر لیڈر ہمیں مل گیا. میں ایک بات عرض کر رہا تھا, اس بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں. صاحب ساری دنیا کہتی ہے نہ زرداری حضرت عمر جیسا, نہ نواز شریف حضرت عمر جیسا, نہ عمران خان حضرت عمر جیسا. دنیا والوں اس بات کو دل کی تختی پہ لکھ لو کہ حضرت عمر کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک کے ساتھ اگر کوئی نسبت رکھتا ہے تو اسے خادم حسین رضوی کہا جاتا ہے. ایک بات ہے آپ سے صاحب, اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں اس بات پہ. میں اور آپ اس بات پہ ہے کہ ضرورت ہماری پوری ہونی چاہیے. اسلامی نظام آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ کو دھکے نہیں دلواتا, سفارشیں نہیں کرواتا, منتیں نہیں کرواتا, ایک دوسرے کو رشوتیں نہیں دلواتا. اسلامی نظام آپ کی ضرورت آپ کی دہلیز پہ پوری کر کے جاتا ہے. آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں, کل آپ بلائیں گے, آپ کے کندھے کے ساتھ کندھے ملا کے کھڑے ہوں گے. آگے کی بات کی ہے, فتح کامیابی و کامرانی اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اس مشن کے ساتھ وابستہ ہے. میرے قائد علامہ خادم حسین رضوی کہا کرتے تھے بدر کو یاد کرو, میدان لگانا ہمارا کام ہے, مدد بھیجنا مالک کا کام ہے. اور یہ مدد بھیجنا ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. جمیل صاحب بزرگ بیٹھے ہیں سارے, یہ مدد آئی نہیں جی. ہم ایک ایک گاؤں میں جا رہے ہیں اور اللہ کا فضل ہے, اللہ آپ سارے دوستوں کو سلامت رکھے. بال کی سرزمین پہ پہنچے ہیں, جس طرح آپ نے عزتوں سے نوازا ہے الحمدللہ, آپ کے نام دل کی تختی پہ لکھ لیے ہیں. آپ کبھی بلائیں گے, کبھی بلائیں گے, آپ کے ساتھ یہ نہیں کہ وہاں جو میری برادری ہے عوام, اس نے میرے کندھوں کے ساتھ کندھا ملایا ہے تو میں وہیں اپنے علاقے میں رہوں گا. نہ آپ بھی میری برادری کے لوگ ہیں. جب بلائیں گے دوڑے چلے آئیں گے اور ہر موقع پہ کھڑے رہیں گے. بات جو عرض کر رہا تھا وہ بات یہ ہے, فتح کامیابی بات کی بات ہے, یہ الگ فیصلے ہیں, لیکن کیونکہ آپ کھڑے ہوئے ہیں اس مشن کے ساتھ, انشاءاللہ تا دم آخر آپ کے کندھوں کے ساتھ کندھے ملا کے کھڑے رہیں گے. اور یہ وعدہ ہے میرا, میرے قائد کا وعدہ تا دم آخر نہیں, میرے قائد کا وعدہ یہ ہے ہم سوئے عشق چلیں گے شاہ برار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. اس بابے نے تو آخرت میں بھی بات کی ہے. اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بات آپ سے عرض کروں گا اور لازمی سمجھوں گا. امام حسین میدان کربلا میں گئے کیوں؟ اس لیے کہ تخت پہ شریعت کا باقی نہیں ہونا چاہیے. صاحب اس زمانے میں اگر کوئی ایسا لیڈر ہے جو شریعت کا حامی ہے تو اسے خادم حسین رضوی کہا جاتا ہے. اچھا ایک بات ہے لذت بری, آپ دوستوں سے کر جاؤں, اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے. وقت کے یزید کے سامنے ڈٹنا بڑا مشکل ہے. گزرے یزید پہ تو لعنتیں سارے بھیجتے ہیں, لیکن وقت کے یزید کے سامنے جو ڈٹ جائے اسے امام حسین کہا جاتا ہے یا خادم حسین کہا جاتا ہے. الحمدللہ
الحمدللہ خادم حسین ڈٹ گیا وقت کے یزیدوں کے سامنے، ہم اس کے پیچھے چلے ہوئے ہیں اور اس مشن کو لے کے چلے ہوئے ہیں کہ ہمیں آقا نے بتایا تھا دنیا میں جس سے محبت کرو گے آخرت میں اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ ہم تو دعا اور التجا کرتے ہیں باری تعالیٰ دنیا میں بھی غازی ممتاز سے محبت کرتے تھے، ہمیں آخرت میں بھی اسی کے ساتھ اٹھانا۔ اور یہ بھی دعا ہے جنہوں نے آسیہ ملونہ سے محبت کی ہے انہیں آسیہ ملونہ کے ساتھ رکھنا، جنہوں نے ختم نبوت کے ڈاکوؤں سے محبت کی ہے، جنہوں نے سلیمان تاثیر کو گورنر بنانے والوں سے محبت کی ہے، جنہوں نے غازی کو تختہ دار پہ لٹکانے والوں سے محبت کی ہے، جنہوں نے آسیہ ملونہ کو بھگانے والوں سے محبت کی ہے، جنہوں نے فرانس کے سفیر کو بچانے والوں سے محبت کی ہے، ان کا عشر بھی انہیں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور یہ دعا نہیں یہ نہیں کہ ہم کریں گے تو ہوگا، آقا نے جو فرمایا ہے عشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم محبت آپ لوگوں سے کرتے ہیں، آپ محبت ہم ہمارے ساتھ کرتے ہیں اور اس مشن کی وجہ سے کرتے ہیں کہ تا دم آخر اس بات پہ وابستہ رہے کہ محمد سے وفا تم نے تو تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آؤ حسینی مشن کے ساتھ بنا، حسینی مشن کا دست و بازو بنو، حضرت عمر کے نقش قدم پہ چلنے والے کو اقتدار میں لے کے آؤ۔ ہمیں بابا جی بتا کے گئے تھے نہ کسی کو گرانے آئے ہیں نہ کسی کو اٹھانے آئے ہیں، فقط آقا کے مبارک نظام کو تخت تک پہنچانے آئے ہیں۔ آقا کا نظام آئے گا، میں اور آپ اس کی بہاریں دیکھیں گے کہ وقت کا حاکم ہمارے گھر کے اوپر دستک دے کے پوچھے گا بتا تیری ضرورت کیا ہے، بتا تیری ضرورت کیا ہے۔ بس ایک بات ہے جو اقبال کا پیغام ہے، قوت عشق سے ہر کس کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ عشق آقا سے عشق کرتے ہیں جی، سارے کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں آقا سے عشق کرتا تھا نا خادم رضوی تو ساری دنیا میں آقا کے نام کا اجالا نہیں کر گیا، تو ہمارے دل میں بھی تو تھوڑا سا ذرہ ہے عشق کا۔ ہم اپنی اس یوسی میں تو کر ہی سکتے ہیں، اپنے اس گاؤں میں تو آقا کے نام کا اجالا کر ہی سکتے ہیں۔ بس ایک ایک دل کے اوپر دستک دیجئے، ایک ایک گھر کے اوپر دستک دیجئے، آقا کے وفاداروں میں اپنا نام لکھوائیے، لکھوا کے چلے جائیں گے تو کامیابی و کامرانی ہے، وہ بڑی بات ہو جائے گی۔ وقت مکمل ہو گیا میرا اور میں مائک چھوڑنا چاہتا، یہ بات بڑی لذت والی ہے، اسے سنیے گا بڑے دل کے ساتھ۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہجرت کے موقع پہ غار کے اندر تھے جناب صدیق اکبر، شام سے ڈنگ کھایا آقا کی عزت کے لیے، اور ایک غار کے باہر تھی کبوتری جس نے انڈے دیے، تو کیا کہا جائے جو غار کے اندر تھے اسے جزا ملی اور جو غار کے باہر تھی اسے کوئی نہیں ملی؟ کہا نہیں، جو غار کے اندر ڈنگ کھا رہا تھا آقا نے اس صدیق کو میدان کے اندر اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور جو غار کے باہر انڈے دے رہی تھی اس کی نسل کو میدان کے باہر رکھا ہوا ہے۔ وہ لجپال ہے، وہ ہر کسی کو نوازتے ہیں۔ اگر خادم رضوی کا جنازہ اتنا بڑا ہوا ہے، ہم مشن کے ساتھ وابستہ ہے، ہمارے جنازے میں بھی تو 4 لوگ بڑھ جائیں گے، لیکن وہ نہیں ہوں گے جیسے ممنون حسین کا اور مشرف کا ہوا، کچھ تو ہوگا۔ بس ایک پیغام ہے اس بابے کا، آقا سے وفا اتنی کرو کہ جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی وہ میرا فقیر آیا۔ آقا صدا لگا دیں گے تو کامیابی و کامرانی ہے۔ آئیے آقا کے نظام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، انگریز کے نظام کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ یار اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ نہ کرو، سودی نظام کی حمایت کر کے، اللہ سے جنگ کر کے کامیابی نہیں حاصل کر سکتے، اللہ سے جنگ کر کے روتے رہو گے کہ یہ بھی نہیں ہوا اور وہ بھی نہیں ہوا۔ آؤ اللہ کے نظام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو کچھ سنا سنایا سمجھنے یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں تا دم آخر اس مشن کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے۔ جتنے احباب نے اس خوبصورت میٹنگ کا اہتمام کیا اللہ رب العزت سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ آپ کو مبارکباد ہے کہ کل آپ کی دھرتی چکوال میں انشاءاللہ العزیز صبح 10 بجے بلکسر انٹرچینج پہ قائد ملت اسلامیہ علامہ حافظ صاحب حسین رضوی صاحب کا مرتبہ استقبال کیا جائے گا۔ ملک محمد ادریس امان صاحب انشاءاللہ MPA KB22 کی طرف سے آپ تک پیغام پہنچا رہا ہوں کہ انشاءاللہ 9 بجے میانی اڈے سے ایک قافلہ رواں دواں ہوگا جو اپنے قائد محترم کا استقبال کرے گا۔